بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے جماعت نحم کا سبق نمبر 2، مرزا غالب کے عادات و خصائل کی مشق۔ جی ہاں، ہم آج اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ یاد کریں گے۔ پہلے ہم اس کا خلاصہ، مرکزی خیال اور اس کے اقتباس کی تشریح جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مرزا غالب کے جو ہے چند اشعار دیکھیں گے۔ ان کی شاعری بہت ہی جو ہے وہ قابل قدر ہے۔ آج تک جو ہے ان کے اشعار ہم جس بھی محفل میں جائیں ان کے اشعار ہمیں سننے کو ضرور ملتے ہیں۔ تو ہم بھی آج ان کے اشعار سے ہی ان کے جو ہے سبق کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ جی ہاں، ان کی شاعری واقعی بے مثال ہے اور یہ شاعری میں ہی انہی کا کمال ہے۔ بچوں، ہم نے خلاصے میں پڑھا تھا کہ مرزا غالب جو ہیں ان کے اخلاق جو کیسے تھے۔ آئے ہم مشقی سوالات جو ہیں ان کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 کہ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ جواب اس کا ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا ہمیشہ ان سے ملنے کا اسے اشتیاق رہتا تھا۔ یعنی وہ اخلاق کے بہت اچھے تھے، خوش مزاج تھے اور کبھی بھی جو تھا وہ کسی سے بد دلی سے نہیں ملتے تھے، بلکہ کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، خوش اخلاقی سے ملتے تھے، اور جو بھی ان سے ایک دفعہ ملتا وہ ہمیشہ ان سے ملنے کا دوبارہ اسے اشتیاق رہتا، وہ اسی شوق میں رہتا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ مرزا غالب جو تھے وہ دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ یعنی مرزا غالب کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تعلق جو تھا نہایت اچھا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جایا کرتے تھے اور ہر خوشی میں، ہر ان کے غم میں جو تھے وہ ساتھ برابر شریک ہوتے تھے۔ مرزا غالب کو خط کہاں کہاں سے آتے تھے؟ چونکہ مرزا غالب کے دوست پورے ہندوستان میں موجود تھے، لہٰذا ان کو خط بھی پورے ہندوستان سے آتے تھے۔ ہندوستان کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں تھا جہاں سے مرزا غالب کو خط نہ آتے ہوں۔ مرزا غالب جو ہیں اکثر لوگ مرزا کو کس قسم کے خط بھیجتے تھے؟ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ مرزا کو بیرنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی بھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ بچوں، ادھر بیرنگ خط کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ خط ایسے خطوط ہوتے ہیں جن پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سٹیمپ یا مہر جو ہے وہ نہیں لگائی جاتی، اور اس خط کو جو وصول کرتا ہے وہ اس مہر کے یا سٹیمپ کے اس کو جو ہے وہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اسے بیرنگ خط جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کو اکثر بیرنگ خط آیا کرتے تھے، لیکن اور وہ اس کی جو تھی وہ رقم ادا بھی کرتے تھے اس کی سٹیمپ کی، لیکن انہیں کبھی بھی جو ہے وہ یہ برا محسوس نہیں ہوا، ناگوار نہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک جو تھا وہ کیسا تھا؟ اگرچہ مرزا صاحب کی آمدنی بہت کم تھی، مگر ان کا حوصلہ بہت فراخ تھا، بہت کھلے دل کے مالک تھے۔
سائل ان کے دروازے سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ ان کے دروازوں کے باہر اکثر سائلوں کی جو تھی وہ قطار لگی ہوتی تھی۔ سائل ان کے دروازے کے باہر پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا تھا۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب دوستوں کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک رکھتے اور ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے مزاج کی خاص خوبی جو تھی وہ کیا تھی؟ مرزا صاحب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت، ہنسی مذاق جو تھی وہ ان کے مزاج کی خاص خوبی تھی۔ اسی لیے انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ظرافت جو تھی وہ مرزا صاحب کے مزاج کی خاص خوبی تھی۔ مرزا غالب کو کون سا پھل جو تھا وہ پسند تھا؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کو آم بہت پسند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ جو تھے ان کو دور دراز سے بھی تحفے میں آم بھیجا کرتے تھے۔ سب مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ ہم نے تعارف میں بھی پڑھا تھا کہ سب مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ جی بچوں، یہ تھے اس کے سبق کے جو مشقی سوالات تھے ان کے جوابات۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مرزا غالب جو ہیں نہایت وسیع اخلاق رکھتے تھے۔ وہ ہر شخص جو بھی ان سے ملتا تھا وہ ان سے ہمیشہ ملنے کا شوقین رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہو جاتے تھے۔ ان کے دوست نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی ہر مذہب اور ملت کے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ ان کے دوست تھے۔ مرزا صاحب جو تھے وہ اپنے دوستوں کو خط لکھتے تھے اور ہر لفظ سے ان کی مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکتی تھی۔ مرزا صاحب اپنے ہر خط کا جواب دینا جو تھا وہ فرض عین سمجھتے تھے۔ بے شک اس میں بہت سا وقت جو تھا وہ صرف ہو جایا کرتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ ان کے خطوں کا جواب لکھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ چونکہ غالب اپنی شاعری کی وجہ سے ہندوستان میں بہت زیادہ شہرت کے مالک تھے، اس لیے ان کی جان پہچان والے بھی بہت زیادہ تھے۔ مروت و لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت موجود تھا اور وہ کسی کی اشعار کی بھی اصلاح سے کبھی گھبراتے نہیں تھے، بلکہ ہمہ وقت کسی بھی قسم کا قصیدہ یا غزل جو تھا وہ بغیر اصطلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو تو لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے ہے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے اصلاح جو تھی وہ ضرور کی۔ اپنے دوستوں کا بہت لحاظ کرتے تھے اور ان کی اکثر مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ مرزا صاحب کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ بہت فراخ تھا۔ سائلوں کو کبھی بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اپنی بساط سے بڑھ کر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔
مرزا صاحب کے مزاج کی خوبی ظرافت تھی، اسی لیے آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو زیادہ بجا ہے۔ مرزا صاحب کو پھلوں میں آم بہت پسند تھے اور آموں کے موسم میں ان کی خوشی قابل دید ہوتی تھی۔ خود بھی آم کھاتے اور دوستوں کو بھی خوش ہو کر کھلاتے تھے۔ مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ آموں میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک تو آم میٹھے ہوں اور دوسرا آم بہت سے ہوں۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جو ہے وہ یہ سبق بہت اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا اور آپ نے اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ بھی اچھے سے پڑھے ہیں اور یہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے اپنے رجسٹر پر جو ہے وہ لکھنے ہیں تاکہ آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں اور آپ کی لکھائی جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔